بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے آن لائن ہیڈ لائنز۔ اسرائیلی فوج کی ایران، لبنان، غزہ میں بڑے پیمانے پر حملوں کی تیاری۔ اسرائیلی ذرائع ابلاغ نے بتایا ہے کہ فوج ایران، لبنان اور غزہ میں بڑے پیمانے پر حملوں کی تیاری میں مصروف ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی فوج بیلسٹک میزائل داغنے کے جواب میں ایران پر ایک اہم اور مشکل حملہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، جو اس نے ایرانی، لبنانی اور فلسطینی رہنماؤں کی شہادت کے بدلے میں کیا گیا تھا۔ اسرائیلی حکام اپنے مغربی اتحادیوں سے اس حملے میں حصہ لینے کی توقع رکھتے ہیں جو خطے میں ایرانی اثر و رسوخ کے سخت مخالف ہیں۔ یہ اطلاعات ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہیں جب خطے میں امریکی فوج کے سربراہ جنرل مائیکل کوریلا آج اس ممکنہ آپریشن پر بات چیت کے لیے اسرائیل پہنچ رہی ہیں۔ حزب اللہ لبنان کی بڑی کارروائی، حیفا آئل ریفائنریز پر میزائلوں سے حملہ۔ ایرانی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ لبنانی تنظیم حزب اللہ نے حیفا میں صہیونی آئل ریفائنریز کو میزائل حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ کل صبح حزب اللہ نے حیفا بندرگاہ پر حملہ کیا تھا۔ بعض ذرائع کا کہنا ہے کہ حزب اللہ کے حملوں کا ہدف حیفا میں موجود تیل کی تنصیبات تھیں۔ ذرائع ابلاغ میں حزب اللہ کے حملوں کے بعد تصاویر اور ویڈیوز گردش کر رہی ہیں جس میں حیفا کی فضا میں میزائل دکھائی دے رہے ہیں، جبکہ شہر میں سائرن بجنے کی آوازیں سنائی دی جا رہی ہیں۔ اسرائیل کے حملے تیز، جنوبی لبنان میں 3 ہسپتالوں کی سروس بند۔ اسرائیل نے لبنانی حملے تیز کر دیے۔ جنوبی لبنان کے 3 ہسپتالوں نے اسرائیلی حملوں کی شدت کے باعث سروسز معطل کرنے کا اعلان کر دیا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق حالیہ حملوں میں المنصوری، مجد الزون اور الخیام کے قصبوں کو نشانہ بنایا گیا۔ جنوبی لبنان سے اسرائیل کے شمال میں الجلیل کی طرف میزائل داغے گئے، جس کے نتیجے میں جنوبی لبنانی قصبوں پر انٹرسیپٹر میزائل داغے گئے۔ عرب میڈیا نے بتایا کہ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ ایک ڈرون نے گولان میں ایک فوجی اڈے کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 2 فوجی ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ آئرلینڈ نے اسرائیلی درخواست مسترد کر دی۔ آئرلینڈ کی جانب سے لبنانی بارڈر سے امن دستے واپس بلوانے کی اسرائیلی درخواست کو مسترد کر دیا گیا۔ آئرش میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج نے لبنان میں تعینات آئرش امن دستے ہٹانے کی درخواست کی تھی، جسے مسترد کر دیا گیا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق آئرلینڈ کے امن دستے لبنانی سرحد پر واقع ایک چوکی پر تعینات ہیں۔ امن دستے اقوام متحدہ کے مشن کے تحت لبنانی سرحد پر تعینات کیے گئے ہیں۔ اسرائیلی فوجی اڈے پر عراقی ڈرون حملہ، 2 فوجی ہلاک۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ یہ حملہ اسلامی مزاحمت عراق کی جانب سے کیا گیا تھا، جن میں سے ایک ڈرون شمالی گولان ہائٹس میں ایک فوجی اڈے سے ٹکرا گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ جمعرات کی صبح کیا گیا یہ ڈرون حملہ فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کے اظہار میں عراق کی طرف سے متعدد حملوں میں سے ایک تھا جو گزشتہ سال کے دوران کیے گئے ہیں۔ اسرائیل کو ایران کی جوہری تنصیبات پر حملہ کر دینا چاہیے، ڈونلڈ ٹرمپ۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اسرائیل کو ایران کی جوہری تنصیبات پر حملہ کر دینا چاہیے۔ یہ بات صدارتی انتخابی مہم کے دوران شمالی کیرولائنا میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہی۔ سابق امریکی صدر کا کہنا تھا کہ میرے خیال میں میزائل حملوں کے جواب میں اسرائیل کو ایران کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانا چاہیے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں حملہ ہونا چاہیے۔ جو بائیڈن کی جانب سے ایران پر حملوں کی حمایت نہ کرنا بہت غلط ہے۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا مزید کہنا تھا کہ ہمیں جس سب سے بڑے خطرے کا سامنا ہے وہ ایران کے جوہری ہتھیار ہیں۔ اسرائیل کے فضائی حملے میں حماس رہنما بیوی بچوں سمیت شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فوج کے لبنان میں کیے جانے والے فضائی حملے میں حماس کے رہنما سید عطا اللہ اپنی اہلیہ اور 2 بیٹیوں سمیت شہید ہو گئے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ نے اعلان کیا ہے کہ ان کے کمانڈر سید عطا اللہ، ان کی اہلیہ اور 2 بیٹیوں کی شہادت ہوئی ہے۔ یہ شہادتیں کل شمالی لبنان کے شہر طرابلس کے قریب بدوی کیمپ میں
ان کے گھر پر اسرائیلی فضائی حملے کے دوران ہوئی ہیں۔ واضح رہے اسرائیل نے حالیہ ہفتوں میں لبنان میں حماس کے کئی اعلیٰ عہدیداروں کو نشانہ بنایا، جن میں 18 کمانڈرز شہید ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب طرابلس کے قریب ہونے والے حملے کے بارے میں اسرائیلی فوج کی جانب سے کوئی فوری بیان سامنے نہیں آیا۔ اسرائیلی حملے میں حزب اللہ کے ممکنہ سربراہ ہاشم صفی الدین کی شہادت کی اطلاعات۔ برطانوی خبرساں ادارے نے اسرائیلی سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ حسن نصر اللہ کے ممکنہ جانشین ہاشم صفی الدین شہید ہو چکے ہیں۔ گزشتہ 2 روز سے بیروت کے جنوب میں اسرائیلی فوج کی جانب سے شدید بمباری کی جا رہی ہے۔ امریکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی حملوں میں ہاشم صفی الدین کو ٹارگٹ کیا گیا تھا۔ برطانوی خبرساں ادارے سے گفتگو کرتے ہوئے لبنانی سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ بیروت کے جنوب میں جاری مسلسل اسرائیلی حملوں کے سبب ریسکیو ورکرز اس اسرائیلی حملے کا نشانہ بننے والے مقام تک نہیں پہنچ پا رہے، جس میں حزب اللہ کے ممکنہ سربراہ ہاشم صفی الدین کے مارے جانے کی اطلاعات ہیں۔ امارات ایئر لائنز کی پروازوں میں پیجز اور واکی ٹاکی پر پابندی عائد۔ امارات ایئر لائن دبئی جانے والی یا اس کے راستے سفر کرنے والی تمام پروازوں میں مسافروں کو پیجز یا واکی ٹاکی لے جانے سے روک دیا گیا۔ ایمریٹس ایئر لائن کا کہنا ہے کہ پابندی کا اطلاق چیک ان اور کیبن کے سامان دونوں پر ہوتا ہے۔ کوئی ممکنہ آلات ملنے کی صورت میں دبئی پولیس ضبط کر لے گی۔ امارات ایئر لائنز نے نوٹس میں کہا کہ دبئی آنے جانے یا اس کے راستے سفر کرنے والی پروازوں میں تمام مسافروں کو چیک ان یا کیبن کے سامان میں پیجز اور واکی ٹاکیز لے جانے سے منع کیا گیا ہے۔ بھارتی وزیر خارجہ نے دورہ پاکستان میں 2 طرفہ مذاکرات کا امکان مسترد کر دیا۔ بھارت کے وزیر خارجہ سبرانیم جے شنکر نے پاکستان میں شیڈیول شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس میں شرکت کے دوران 2 طرفہ مذاکرات کے امکان کو مسترد کر دیا۔ خبرساں ایجنسی روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر نے نئی دہلی میں ایک تقریب میں پاک بھارت تعلقات سے متعلق سوال پر کہا کہ مجھے توقع ہے کہ میڈیا کی بھرپور توجہ ہوگی کیونکہ تعلقات کی نوعیت ایسی ہے، لیکن میں کہنا چاہوں گا کہ یہ اجلاس کثیر الملکی ہوگا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ وہاں پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات پر بات کرنے کے لیے نہیں جا رہا ہوں۔ علی امین گنڈاپور کی حراست کا دعویٰ، اعظم سواتی کو قیادت کرنے کی ہدایت۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے علی امین گنڈاپور کو غیر قانونی حراست میں لینے کا دعویٰ کیا ہے، تاہم سرکاری ذرائع نے گرفتاری کی تردید کر دی، جبکہ تحریک انصاف نے پلان بی کے تحت اعظم سواتی کو ڈی چوک پہنچنے کی ہدایت کر دی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ کے پی کے کی گرفتاری کے لیے پولیس اور رینجر کی باری نفری کے پی کے ہاؤس پہنچی تھی، جو 7 قیدی وین بھی لائی۔ لاہور احتجاج مظاہرین کا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی گاڑی پر پتھراؤ۔ لاہور ہائی کورٹ کے قریب سے پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجہ، وکلاء اور دیگر مقامات سے احتجاج کرنے والے پی ٹی آئی کے متعدد کارکنان کو پولیس نے گرفتار کر لیا، جبکہ مظاہرین کے پتھراؤ سے ایک پولیس اہلکار زخمی ہوا اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی گاڑی کے شیشے ٹوٹ گئے۔ پی ٹی آئی کارکنان اور وکلاء نے عمران خان کی ہدایت پر جی پی او چوک پر احتجاج شروع کیا تو پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا۔ اس موقع پر پولیس اور ڈولفن فورس کی بھاری نفری ہائی کورٹ کے باہر موجود تھی۔ پنجاب حکومت نے بھی لاہور سمیت دیگر اضلاع میں فوج طلب کر لی۔ پنجاب حکومت نے بھی لاہور سمیت مختلف اضلاع میں امن و امان یقینی بنانے کے لیے فوج کو طلب کر لیا۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے وفاق کو پاک فوج کی تعیناتی کے حوالے سے خط لکھ دیا۔ فوج کی مداخلت کے حوالے سے قواعد کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ قواعد آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت مسلح افواج کی تعیناتی پر عمل درآمد کروائیں گے۔ فوج طلبی کا فیصلہ کابینہ کمیٹی برائے امن و امان کے اجلاس میں کیا گیا۔ مارشل لا میں بھی ایسا نہیں ہوتا جو نام نہاد جمہوری حکومت میں ہو رہا ہے۔ حافظ نعیم الرحمان۔
امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ مارشل لا میں بھی ایسا نہیں ہوا جو آج نام نہاد جمہوری حکومت میں ہو رہا ہے۔ منصورہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ اس وقت ملکی صورتحال تشویشناک ہے۔ حکومت امن و امان قائم کرنے کے نام پر جمہوری اعتبار سے انتہائی شرمناک ہے۔ اسلام آباد میں پی ٹی آئی کا احتجاج قانونی حق ہے، حکومت انہیں سہولت دے۔ اگر مظاہرین کی جانب سے کوئی مسئلہ ہے تو شہر کو کنٹینر سے کیوں بند کر دیا گیا ہے؟ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔